اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت اس غلطی کو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اوقات کو دے کر، اس کی حیثیت کو دے کر اسے نہیں نوازتا، بلکہ اپنی شان کے مطابق اسے دیتا ہے۔ میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگی ہے تو اللہ نے مجھے وہ نہیں دی، اللہ نے ہمیشہ میری اوقات، میری حیثیت سے بڑھ کر دی۔ اور یہی ایک چیز ہے جس نے میرا بلیو بنا دیا کہ کوئی ذات ہے، جو میری پلاننگ سے بڑھ کر مجھے نتیجہ مل رہا ہے، جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ مجھے مل رہا ہے۔ لہٰذا یہ میری ایفرٹ تو نہیں ہے، یہ کوئی تو ہے جو مجھے دے رہا ہے، کوئی تو ہے جو میرے اوپر بیٹھا ہے، کوئی تو ہے جو مجھے رزق دے رہا ہے، کوئی تو ہے جو مجھے عزت دے رہا ہے، کوئی تو ہے جو مجھے پالنے والا ہے۔ یہ میرا بلیو بنا ہے۔ جب بھی میں نے مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی سی چیز، جب بھی میں نے چپکے سے اللہ تعالیٰ کو اپنے دل سے میں نے آواز نکلے کہ یا اللہ یہ مجھے چیز چاہیے، تو وہ مجھے اس سے 10 گنا ملی ہے۔ تو مجھے ایک یقین سا بنا، مجھے ایک بلیو سا بنا ہے کہ یار کوئی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندے کو نشانیاں بھی دکھاتا ہے کہ بھائی میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ کی زندگی میں بھی کبھی نہ کبھی آپ کو یہ فیل ہوا ہوگا کہ یار یہ چیز میں نے اتنی تو نہیں مانگی تھی، یہ چیز میں نے اس طرح تو نہیں مانگی تھی جس طرح مجھے مل گئی ہے، یہ میری قسمت، یا یہ کہاں سے ہو گیا، یہ کوئی غیبی طاقت تو ہے۔ تو یہ ٹچ اللہ لگاتا ہے ہر بندے کو، اپنی نشانیاں دکھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی تیری پلاننگ اپنی جگہ ٹھیک، لیکن میں بھی ہوں، میں تجھے تیری پلاننگ کے مطابق، تیری حیثیت، تیری اوقات کو دیکھتے ہوئے نہیں دوں گا، میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اور میری شان کے مطابق جب میں تجھے دوں گا تو تجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آپ جتنے ایکٹرز دیکھیں گے، ولاگرز دیکھیں گے، آپ جتنے ٹاپ کے لوگ دیکھیں گے نا، ایک بات آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ میں نے اتنا نہیں مانگا تھا اللہ سے، یا میں نے اتنی ایفرٹ نہیں کی تھی، یا میں نے اتنا ایفرٹ پٹ نہیں کی تھی، میں نے اتنی محنت نہیں کی تھی جتنا مجھے مل گیا۔ یہ اچانک ایک دن میری قسمت کھل گئی، اچانک ایک دن دروازے کھل گئے، اچانک ایک دن یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اچانک ایک دن میں وائرل ہو گیا، اچانک ایک دن مجھے میرا کاروبار میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نشانی دے رہا اس بندے کو کہ تیری اوقات، تیری حیثیت سے بڑھ کر بھی ایک ذات ہے جسے تو دیکھ تو نہیں پا رہا، لیکن وہ تجھے زیادہ دے رہی ہے، وہ تجھے پال رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سائن دیتا ہے چپکے ہر بندے کو۔ تو جب آپ کی زندگی میں کبھی آپ کو یہ سائن آئے تو اسے آپ نے گوانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا یہ موقع ہے آپ کے پاس۔ جب میں کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے پراپر اپنے کانفیڈنس کو گین کرنے کے لیے ایسے سٹیپ لیے ہیں کہ عام بندہ وہ کہتا ہے یار یہ پاگل ہے۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے یہ داڑھی میں نے اسی لیے رکھی، سنت تو یہ ہے ہی، میں نے داڑھی کو رکھا کہ یار میں اپنے کانفیڈنس کو بڑھاؤں گا، لوگ مجھے مولوی کہیں، لوگ مجھے کہیں کہ یار یہ تو اچھا نہیں لگ رہا، لوگ کہیں کہ یار ادھر سے کینچی لگا لے تو اچھا لگے گا۔ میں نے پراپر کانفیڈنس کو گین کرنے کے لیے لوگوں کو موقع دیا کہ بھائی کرو بات مجھ پہ، میں تم سے ڈیل کرنا سیکھ رہا ہوں، یعنی میں نے انہیں یوز کیا۔ وہ مجھے تنگ کرتے تھے، وہ مجھے چھیڑتے تھے یار یہ تو مولوی ہے۔ اچھا میں نے اس چیز سے سیکھا کہ میں نے ان سے ڈیل کیسے کروں، کیونکہ جب بندہ اپنی ویک سچویشن میں لوگوں سے ڈیل کر لیتا ہے نا، تو پھر جب وہ سٹرانگ پوزیشن میں آتا ہے نا تو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو میں کالج میں یہ میرے جو پینٹ تھی میں پراپر میں فولڈ کرتا تھا، میں چاہتا تو میں اسے چھوٹی بھی کروا سکتا تھا، لیکن میں فولڈ کرتا تھا، لوگ دیکھیں مولوی ہے، لوگ باتیں کریں۔ اچھا میں اس طرح والی میں نے پن کرا کے رکھی ہے پورے 3 سال۔ لوگ کہتے تھے پاگل ہے، لوگ کہتے تھے یار عجیب بندہ ہے، یار اس کو کوئی۔ آج کے دور میں ایک نوجوان کا مصروف رہنا بہت ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس کا اپنے ایمان کو بچانا ضروری ہے، کیونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، آپ شیطان کے لیے بڑے ایزی ٹو یوز ہیں، شیطان آپ کو ایسے ٹریپ کرے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو مصروفیت ڈھونڈیں، کچھ کرنے کے لیے ڈھونڈیں۔ بے شک آپ کے سٹینڈ کی آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، بھائی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کوئی بھی کام تلاش کر لیں، کوئی چھوٹا سا کام کر لیں۔ ادروائز جس کے پاس کرنے کو کوئی کچھ نہیں نہ ہوتا، شیطان اس کو ایسے ٹریپ کرتا ہے، there must be something to do، کچھ ہونا چاہیے آپ کے پاس کرنے کے لیے۔ the moment you have nothing to do، جب آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا، you are going to do what you don't want to do، تو آپ وہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کرنا نہیں چاہتے۔ سارا دن فارغ بندہ کیا کرے گا؟ سکرولنگ کرے گا۔ کتنی دیر وہ خود کو ڈیٹریک ہونے سے بچا لے گا، کتنی دیر وہ خود کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ ایسا سنگت دی خاطر چپ رہ گئے تو سمجھا میں ہاں۔ انڈیا نے اٹیک کیا جی پاکستان پہ، حیران ہوتا ہوں میں اس کی کم ظرفی پہ کہ کس طرح اس نے ہمت کی، اس نے کس قوم کو چھیڑا ہے۔ یہاں ایک نوجوان ساری رات جاگتا ہے، جگنوں کی طرح جاگتا ہے ایک حور کے لیے، سارا دن وہ رکشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے، گلیوں میں کھڑا رہتا ہے،
لور لور پھرتا ہے ایک حور کے لیے، اسائنمنٹس بناتا ہے یونیورسٹی میں، اور کیا کیا نہیں کرتا ایک حور کے لیے. اور جب بات 72 حوروں کی آئے گی تو وہ رکے گا؟ اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کے اندر جو جذبہ ہے جہاد کا، جنگ کا، اس سے کون روک سکتا ہے؟ یہی تو ایک ڈفرنس ہے مسلمان اور کافر میں. بھائی کا میسج آیا، اپنے نفس کو کنٹرول کیسے کرے، تنہائی کے گناہوں سے کیسے بچے. بھجن شادی کرو، شادی کرو، میرا آپ سب کے لیے سجیشن ہے. تھوڑی سی سٹیبلٹی کے بعد پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے نا، وہ نکاح کرنا ہے. اتنی سٹیبلٹی نہیں کہ بھائی گاڑی بنگلہ پیسہ، ان سب چیزوں نے تو شادی کو، نکاح کو مشکل بنا دی اور زنا کو آسان کر دی ہے. بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو میں جانتا ہوں 25-30 سال عمر ہوگی لیکن شادی نہیں کر رہے. دین دنیا کا بڑا پتہ ہو گیا لیکن شادی نہیں کرتے. اور یا خدا کا نام ہے، ایک نوجوان کی 50% انرجی ڈیلی جاتی ہے سیکسول ڈیزائر کو پورا کرنے کے. 50% دن کا حصہ وہ لگا رہا ہے موویز، ڈراما، سیزنز دیکھتے ہوئے، سکرولنگ کرتے ہوئے، لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے. لڑکیوں کے پیچھے 50% انرجی جا رہی ہے اس کی، اور باقی کی کو 50 میں سے آدھی وہ لگا رہا ہے اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے. تو یہ شادی کرنا بہت ضروری ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں مسئلے آئیں گے، پریشانی آئے گی، آزادی ختم ہو جائے. خدا کے بندو، گناہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ گناہ کرتے ہوئے تمہارا دل نہیں جلتا؟ گناہ کرتے ہوئے تمہاری روح نہیں کانپتی؟ گناہ کرتے ہوئے اپنا نفس کا غلام بنتے ہوئے تمہاری آزادی نہیں ختم ہوتی؟ اور یار زندگی اوورآل ایک مشکل سفر ہے. ہمارے استاد جی کہتے ہیں زندگی ایک مشکل سفر ہے. تو اس مشکل سفر کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ لڑنا ہے، اس کے ساتھ جینا ہے، مشکلات کے ساتھ، مسائل کے ساتھ جینا سیکھو. اس سے بھاگو نہ، اسکیپ نہ لو کہ آزادی ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے، پھنس جائیں گے شادی کے بعد. خدا کے بندو، گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کی خواہش رکھو. نکاح کی خواہش رکھو تھوڑی سی سٹیبلٹی کے بعد. اتنی سی سٹیبلٹی کہ یار میں تھوڑا سا نا گزارا کرنے جو گا بس. اس کے بعد شادی کرو. ادروائز جو آج کے حالات ہیں نا، بڑا مشکل ہے بچنا، نیکسٹ ٹو امپاسبل ہو گیا. جیسا یہ سوشل میڈیا، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، لڑکیوں کے ہاتھ میں، لڑکوں کے ہاتھ میں. بچنا بہت مشکل ہے. شادی کا ارادہ کرو. سب سے پہلی پریورٹی میری بھی اور آپ کی بھی یہ ہونی چاہیے کہ یار تھوڑی سی سٹیبلٹی کے بعد سب سے پہلا کام میں نے کرنا ہے نکاح کرنا ہے. انشاءاللہ نکاح کرنا ہے. اللہ رزق دے گا، برکت ڈالے گا، لیکن تھوڑی سی استطاعت کے بعد میں نے سب سے پہلا کام نکاح کرنا ہے. ارادہ کرو آج میرے ساتھ. وہ جنہیں محبت ہو گئی ہے، رکو ذرا، صبر کرو. محبت پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، میں محبت کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس بندے سے کتنی محبت ہونی چاہیے یہ میٹر کرتا ہے. یعنی آپ جان قربان کرنے کو تیار ہیں، مرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ محبت کسی بندے کا حق نہیں ہے، یہ محبت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر آپ یہ حق کسی بندے کو دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں. دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جنرل محبت، ایک ہوتی ہے اسپیسیفک محبت. جنرل ہوتی ہے اوور آل، یعنی میرے 10 دوست ہیں، ہر بندے کے ساتھ میرا احترام ہے، اچھا رشتہ ہے، کوئی مشکل میں ہوں اس کی ہیلپ کرتا ہوں. جس کو جتنی ہیلپ چاہیے، جس کے لیے جسے جتنے وہ حوصلہ چاہیے، جس کے لیے ایمپتھی چاہیے، وہ میں سب مینج کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں جنرل محبت، اوور آل محبت. ایک ہوتی ہے اسپیسیفک محبت، یعنی بندہ، میں ایک بندے پہ اپنی ساری انرجی لگا رہا ہوں، سارا ٹائم لگا رہا ہوں، اپنا سب کچھ اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ اس کے لیے وارنے کو تیار ہوں. یہ محبت ہے اسپیسیفک محبت. یہ محبت اللہ کے نبی اللہ کو کرتے تھے. ہر کسی کے لیے اللہ کے نبی نے اپنا اچھا رویہ، اپنا اچھا اخلاق رکھا. ہر بندے کے لیے ایمپتھی رکھی، ہر بندے کے لیے محبت رکھی. حالانکہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ سب سے زیادہ میرے ساتھ محبت ہے. ہر بندہ جو ملتا تھا وہ کہتا تھا سب سے زیادہ رغبت میرے ساتھ ہے. لیکن کسی بندے کے لیے بھی اتنی محبت نہیں تھی کہ وہ اپنا سب کچھ کرنے کے لیے، سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے. ہر بندے کے ساتھ ان کی محبت ایک جنرل محبت، اوور آل محبت، ٹھیک ہے، ہر بندے کو بانٹ کے محبت. لیکن کسی ایک بندے کے لیے خاص محبت کو کر دینا کہ یار اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا، اس کے لیے ساری آپ انرجی، اپنا ٹائم، پیسہ ایک بندے پہ لگا رہے ہیں، یہ غلط ہے. وہ آپ محبت جو ایک بندے پہ لگا رہے ہیں وہ آپ کتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں جس سے ان کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ محبت جس کے لیے آپ مرنے کو تیار ہو جائیں، جس کے لیے آپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ محبت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. تو محبت ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو جاتی ہے، دل لگی ہو جاتی ہے، اٹس اے پارٹ آف گیم. میں بھی گزرا ہوں اس فیز سے. لیکن جس طرح ہم گناہ کر کے گناہ سے باہر نکلنے کا سوچتے ہیں نا، اسی طرح محبت ہو جائے، دل لگی ہو جائے ایک بندے کے ساتھ، آپ مرنے کے لیے تیار، تو اس سے باہر نکلنا سوچیں، اس سے باہر نکلنے کا سوچیں، اس سے باہر نکلنے کا ارادہ کریں. آپ کا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، میں اس سے باہر نکلوں، نہ کہ آپ اس میں پھنس کر رہ جائیں، وہیں کے وہیں رہ جائیں. اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیتیں، اتنی کوالٹیز دی، اتنی انرجی دی، اتنا پوٹینشل دیا، اشرف المخلوقات آپ کو بنایا، اور آپ ایک بندے کے لیے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں.
وہ آپ کی قدر بھی نہیں کر رہا. تو محبت کو جنرل محبت رکھیں. اسپیسیفک محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے آپ نے. باقی سب لوگوں میں محبت کو بانٹیں. ایک بندے میں ساری محبت نہ ڈالیں، بلکہ جتنے آپ کے ارد گرد والے لوگ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے جتنے لوگ آپ سے جن کا تعلق ہے، جن کا واسطہ ہے، ان سب میں محبت کو بانٹیں. ایک بندے کا ہو کے نہ رہ جائیں. وہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس دنیا میں کسی دوسرے بندے کا حق نہیں ہے کہ آپ اپنی جان، اپنا مال، اپنا پیسہ، ہر چیز اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اس دنیا میں آپ نے محبت کو بانٹنا ہے. اللہ کے نبی جس سے ملتے تھے، ہر بندے کے لیے ان کے پاس محبت تھی. ہر بندے کے ساتھ اچھا اخلاق تھا، اچھا رویہ تھا. کسی ایک بندے کے لیے اتنی محبت نہیں تھی کہ وہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے. سب کچھ نو. ہر کسی کے لیے محبت تھی، ہر کسی کے لیے امپتی تھی، ہر کسی کے لیے ہمدردی تھی، ہر کسی کے ساتھ اچھا رویہ تھا، ہر کسی کے ساتھ اچھا اخلاق تھا. ایسی محبت آپ نے کرنی ہے اس دنیا میں. اور اسپیسیفک محبت، خاص محبت، ایسی محبت کہ جان مال قربان کرنے کے لیے آپ تیار ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے. اپنے جذبات کو اتنا نہ بانٹیں کسی کے ساتھ کہ آپ اپنا سارا پوٹینشیل ضائع کر دیں. محبت ہو جاتی ہے، دل لگی ہو جاتی ہے.